جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ وی نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خاص اور آپ سب کے پسندیدہ پروگرام پرائم ٹائم میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس کو خوب شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین، اس وقت سوشل میڈیا پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نئے صدر کے انتخاب پر مختلف باتیں گردش کر رہی ہے۔ کئی ایک مضامین دیکھنے کو بھی ملے، پڑھنے کو بھی ملے۔ ایسے ہی ایک مضمون گواہ اخبار کے ایڈیٹر جناب سید فاضل حسین پرویز صاحب کا نظروں سے گزرا۔ بہت اہم مضمون ہے، سوچا آپ کو اسی سے روشناس کرا دوں۔ موصوف نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تاسیس کے 50ویں برس صدر کی حیثیت سے ممتاز عالم دین، فقیہ الاثر، مترجم اور مفسر قرآن حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کا بلا مقابلہ انتخاب فعال نیک ہے۔ ایک ایسے وقت جب ہندوستانی مسلمان کئی مسائل سے دوچار ہے، اس باوقار ادارے کے منصب جلیلہ پر مولانا رحمانی کا انتخاب اس لحاظ سے منصفانہ ہے کہ یہ ایک غیر سیاسی شخصیت ہے، اپنے علمی، ملی اور دینی خدمات کے لیے عالم اسلام میں قدر و منزلت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کے انتخاب پر سوشل میڈیا پر واٹس ایپ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل اور فیس بک یونیورسٹی کے پوسٹ گریجویٹس نے بڑی تنقید کی ہے، کسی کو اس بات پر اعتراض ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ پر بھی خاندانی تسلط کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کا اشارہ غالباً حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، جو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے چچا تھے۔ کسی کو شکایت ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ پر شمالی ہند کے مسلمانوں کا ایک بار پھر قبضہ ہو گیا ہے، جنوبی ہند کو نظر انداز کیا گیا، کسی نے ان کے مسلک پر انگشت نمائی کی، کسی کو اس بات کی فکر ہے کہ آخر بہار سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین نے حیدرآباد میں کس طرح سے ایک غیر معمولی معیار کی درسگاہ یا جامعہ المعہد العالی الاسلامی قائم کر لی، کسی کو ان کے بینک بیلنس کی فکر ہونے لگی۔ بہرحال ان تنقیدی ریمارکس سے ان عاقدین کی کم علمی، نااہلی کا اندازہ ہو جاتا ہے اور ان کے الفاظ و تحریریں چیخ چیخ کر ان کے حاسد ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی کارکردگی پر بھی نکتہ چینی کرتے ہوئے اس کے وقار کو متاثر کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہے۔ جانے یہ کون لوگ ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ بہرحال ہندوستانی مسلمانوں کے بیشتر مسائل کی یکسوئی کرے یا نہ کرے، ارباب اقتدار کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تو ہو جاتا ہے۔ ارباب اقتدار کی فرعونیت کی وجہ سے بعض محاذوں پر خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، مگر مسلمانان ہند کی ذہن سازی، ان کے شعور کی بیداری، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رول کو نظر انداز یا فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ 50 برس کے دوران مسلم پرسنل لاء بورڈ کی صدارت پر ایسے جید علماء و اکابر فائز رہے جن کے اخلاص، علمی لیاقت، ملت کے لیے تڑپ اور عالم اسلام میں ان کی قدر و منزلت پر کسی کو نہ تو اعتراض ہو سکتا ہے، نہ کسی قسم کا شک و شبہ، کیونکہ ان ہستیوں نے دین اسلام اور ملت اسلامیہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جنہیں صلاحیت، قابلیت، علمیت، فراست و بصیرت ورثے میں ملی ہے۔ انہوں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں کا ہر فرد اسلام کا سچا سپاہی رہا۔ ان کی پرورش ان خواتین کی آغوش میں ہوئی جن کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جاتا رہا کہ ان خواتین نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت و ذہن سازی کی کہ وہ آگے چل کر اپنی قوم کے رہنما بن سکے۔ ایسے اساتذہ کرام کے آگے انہوں نے زانو ادب تحق کیا جو اپنے وقت کے مجاہد بھی تھے اور غازی بھی، جنہوں نے کفر و الحاد اور انگریزی سامراجیت کے تسلط، ان کی اسلام دشمنی کے ماحول میں چراغ دین اسلام کو روشن رکھا، اور ایسے معاصرین کا ساتھ ملا جو اپنی اپنی جگہ اپنی منفرد پہچان کے حامل ہے۔
مولانا خالد سیف اللہ رحمانی بلا شبہ شمالی ہند سے تعلق رکھتے ہیں، مگر حیدرآباد کو انہوں نے اپنا وطن ثانی بنایا ہے، جبکہ وہ نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم اسلام کا اپنے آپ کو شہری کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کئی عرب ممالک ان کی خدمات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ نوجوانی سے ہی انہوں نے اسلامی فکر و تحقیق پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا اور اپنی تحریری صلاحیتوں سے غیر معمولی خدمات انجام دی، چاہے وہ قرآنیات سے متعلق ہو یا حدیثیات سے متعلق، فقہیات کے موضوع پر ہو یا فکری موضوعات پر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا منکران ختم نبوت کے خلاف قلمی جہاد۔ ہر نگارش قلم ایک دستاویزی حیثیت کی حامل ہے۔ اسلام اور جدید فکری مسائل 6 جلدوں میں جدید فقہی مسائل اور 5 جلدوں پر مشتمل قاموس الفقہ انسائکلوپیڈیا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی اصل پہچان ہے، جبکہ 2 جلدوں میں آسان تفسیر قرآن مجید، آسان اصول تفسیر اور تصنیف پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک و بیرون ملک کے علماء اکابر کی اولین صف میں آپ کو شامل کر لیا۔ حیدرآباد اور ممبئی کے اخبارات میں آپ کا ہفتہ واری کالم شمع فروزہ ساری دنیا کے اردو اخبارات میں نقل کیا جاتا ہے اور ملت کی رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ 1973 میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام حضرت مولانا طیب قاسمی اور مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے جید علماء، مشائخ اکابرین اور مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے دردمندان ملت کو لے کر حیدرآباد ہی میں تشکیل دیا تھا، اور اب بورڈ کی گولڈن جوبلی سال میں 5ویں صدر کی حیثیت سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا انتخاب حیدرآباد ہی سے ہوا ہے، اگرچہ کہ حیدرآباد ان کا وطن ثانی ہے۔ جس طرح مغلوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنا کر خوبصورت عمارتوں سے اس کے حسن اور خوبصورتی میں 4 چاند لگائے، اسی طرح مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے جب حیدرآباد کو اپنا وطن ثانی بنایا تو یہاں کی کئی درسگاہوں جیسے دارالعلوم حیدرآباد، دارالعلوم سبیل السلام کے لیے خدمات انجام دی، اور پھر خود المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد قائم کر کے اسے معیار اور وقار کے اس مقام تک پہنچایا جس پر رشک کیا جا سکتا ہے، جہاں زیر تعلیم طلباء کا اردو، عربی اور انگریزی میں عبور ان کی لیاقت پر ناز کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے نوجوان فرزند مفتی محمد عمر عابدین کی بھی اسی انداز میں تربیت کی کہ وہ نوجوانی ہی میں ملک گیر سطح پر اپنی منفرد پہچان کے حامل بن چکے، جبکہ ان کے دوسرے فرزند مولانا ظفر عابدین ندوی اسلامی بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ڈپٹی ڈائریکٹر ابوظہبی اسلامک بینکنگ شریعہ بورڈ کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک نئے دور کا مولانا رحمانی کی قیادت میں آغاز ہو سکتا ہے، کیونکہ مولانا رحمانی ہندوستانی مسلمانوں کے تمام مسائل سے بھی واقف ہیں اور ان کا حل بھی اپنی تقریر اور تحریر کے ذریعے پیش کر چکے ہیں، چاہے وہ قضات کے معاملات ہوں یا فقہی مسائل، سیاسی رکاوٹیں ہوں یا متذبذب مسلمانوں کے حالات، ان سب پر ان کی گہری نظر ہے۔ بہت کم ایسے علماء کرام ہیں جن کی قدیم اور جدید مسائل، رجحانات پر نظر ہوتی ہے، اگرچہ کہ بعض گوشوں سے تنقید بھی ہوتی ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر مسلک سے وابستہ مسلمانوں کی اکثریت انہیں پسند کرتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علم کے بحر بے کراں ہونے کے باوجود سادگی، انکساری، شگفتہ مزاجی سب کو ساتھ لے کر چلنے کی عادت رہی۔ شاید علم نافع نے ہی انہیں منکسر المزاج بنایا، ورنہ ہم اکثر ایسے چھچورے حضرات کو دیکھتے ہیں جو مذہبی لبادہ اوڑھ کر خود کو محفلوں میں نمایاں کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جس طرح ان کی تحریریں عام فہم، سیلس اور رواں ہوتی ہے، اسی طرح ان کی تقریر بھی دھیمی لہجے میں سادہ اور پرکار ہونے کی وجہ سے دل پر اثر کرتی ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے مسلم پرسنل لا بورڈ کی صدارت پر انتخاب پر سبھی مسرور اور مطمئن ہیں۔ حیدرآبادیوں کی اکثریت بھی اس لیے خوش ہیں کہ انہوں نے مولانا رحمانی کو کبھی غیر حیدرآبادی ہی نہیں سمجھا اور جنوبی ہند کو نظر انداز کیے جانے کی شکایت ہے۔ انہیں ذرا تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جنوبی ہند بالخصوص حیدرآباد سے بانی جامعہ نظامیہ حضرت انوار اللہ فاروقی، فضیلت جنگ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور ایسی کتنی شخصیات کا ہم نام لے سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ان کی خدمات رہی ہیں۔ یقیناً ماضی قریب میں مولانا بادشاہ حسینی، مولانا حسام الدین فاضل رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیے جا سکتے ہیں، جو اپنے اپنے دور میں کافی مقبول رہے اور ان کی خدمات غیر معمولی رہی، مگر ملک گیر سطح پر شاید ہی انہیں خدمات کا موقع ملا ہو۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یقینی طور پر بے مثال ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔
مگر فرانس میں، حیدرآباد یا جنوبی ہند میں شمالی ہند سے ہی علماء اور اکابرین کو آصف جاہی حکمرانوں نے دعوت دے کر یہاں علمی ادبی خدمات کے لیے اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا۔ اگر حیدرآباد کے علماء و اکابر اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے اور اپنے آپ کو منواتے تو شاید دوسری ریاستوں سے علماء و اکابرین کو یہاں آنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ حیدرآباد کی سرزمین میں پیوند خاک بیشتر بزرگان دین کا تعلق بھی حیدرآباد سے نہیں ہے۔ ویسے بھی ساری دنیا کے مسلمان ایک ہیں، چاہے وہ جنوب کے ہوں یا شمال کے ہوں۔ جب ہم منی پور، آسام، دہلی، گجرات کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر تڑپتے ہیں تو پھر ان ریاستوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے علماء اپنے علماء اور اکابرین کی ترقی اور ان کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے پر خوش کیوں نہیں ہوتے؟ تنقید اور خاص طور پر مسلکی بنیاد پر گھٹیا الفاظ استعمال کرنے والوں کی یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عالم دین چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، وہ انبیاء کا وارث ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں۔ انہیں جو بھی مقام اور مرتبہ ملتا ہے وہ اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ ان کی شان میں گستاخی دراصل دین سے دوری، اخلاقی گراوٹ کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، ہمارا المیہ ہے کہ ہم کسی کو کسی بھی منصب اور عہدے پر قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر میدان میں رسوا ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال ہم اس موضوع پر اور تفصیلی گفتگو آئندہ کبھی کریں گے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے آپ کی خدمت میں ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔